الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينزعن ابن مريم حكما عدلا وليقتلن الدجال والخنزير وليكسرن الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھٹا پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، دین کے معاملے میں غلو سے یعنی حد سے تجاوز والا معاملہ نہ کرو. دین میں جو بات بتائی گئی ہے اسی تک رہو، اس سے آگے تجاوز نہ کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. اللہ کی طرف وہی بات منسوب کرو جو اللہ نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو. إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ. جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. ان کی پیدائش کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنا امر مریم کی طرف متوجہ کیا اور وہ حمل میں ہو گئی. اللہ ایسا کر سکتا ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہو خیر لکم. تثلیث کے قائل نہ بنو. اللہ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. ولا تقولوا ثلاثہ انتہو خیر لکم. باز آ جاؤ ان باتوں سے، تمہارے لیے بہتر ہے جو تثلیث کے قائل ہو. سبحانہ ان یکون لہ ولد. اللہ اولاد سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اسی کا سب کچھ ہے جو آسمانوں میں زمین میں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا لَيَنزِعَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا. دنیا کے آخری دور میں ضرور بضرور عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نیچے اتریں گے، حاکم بنیں گے، انصاف والے ہوں گے. اور وَلْيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ وَالْخِنْزِيرَ. دجال کو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کر سکتے ہیں. بے شک جہاد میں جنگ میں بہت لوگ ہوں گے، لیکن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بار سے ہی قتل ہونا ہے. اور خنزیر کو ختم کریں گے
وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، اور جو عیسائیوں کا مذہب ہے صلیب بطور برکت تبرک کے اس کو سمجھنا، اس کو یہ توڑ دیں گے کہ صلیب کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی مشکل کشا ہے۔ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةٌ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عیسیٰ علیہ السلام کی محنت سے شروع میں تو جہاد ہوگا، قتل و قتال ہوگا وغیرہ، 40 سال وہ آسمانوں سے اترنے کے بعد دنیا میں رہیں گے۔ شروع میں جہاد ہوگا، قتل و قتال ہوگا وغیرہ، پھر اس کے بعد دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، اس حد تک محنت ہوگی، اور جزیہ ختم ہو جائے گا، ٹیکس ختم ہو جائے گا، کیونکہ جزیہ اور ٹیکس تو کافروں پر ہوتا ہے، کافر ایک بھی نہیں رہے گا، اور دنیا میں خوب مال کی فراوانی ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، کسی کا کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں بغض، کینہ، حسد، میل، برا سوچنا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہم بات کر رہے تھے قرب قیامت کی علامات کے بارے میں، ان میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے اور امام مہدی کی ملاقات ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ایک پیغمبر سے ملاقات کے بعد امام مہدی صحابی ہو جائیں گے، تو رضی اللہ عنہ کہنا ٹھیک ہے، رحمہ اللہ بھی ٹھیک ہے، بعض حضرات علیہ السلام کہتے ہیں، تینوں دعائیہ جملے ہیں، لیکن جمہور سے نا ان کی ایک تقسیم ہے ان جملوں کی، کہ علیہ السلام، علیہ السلام، یہ جملہ مختص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ مختص ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور رحمہ اللہ تعالیٰ اس جملے کی اختصاص ہے عام نیک لوگوں کے بارے میں۔ تینوں دعائیہ جملے ہیں، کوئی آگے پیچھے بھی ہو جائے تو ایسی بات نہیں ہے، دعا ہی ہے۔ بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ انجیل ہے، اور 35 سال کے لگ بھگ ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا آسمانوں کی طرف، اور پھر قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، مزید 40 سال دنیا میں رہیں گے، 21 سال کے بعد شادی کریں گے، شعیب علیہ السلام کی قوم سے اولاد بھی ہوگی، شادی کے بعد 19 سال یہ دنیا میں رہیں گے، ٹوٹل 40 سال ہیں، پھر مدینہ طیبہ میں ان کا جانا ہوگا، طبیعت خراب ہوگی، وہیں پر فوت ہو جائیں گے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازے کے بعد مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور روضہ رسول میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ بات ہو رہی تھی کہ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ جب قسطنطنیہ کی فتح سے واپس آئیں گے، اور اس وقت ایک بات مشہور ہوگی کہ دجال نکل آیا، یہ جب شام میں آئیں گے تو دجال تو نہیں ہوگا، لیکن جب یہ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے اور اذان کہہ دی گئی ہوگی، صفیں بننا شروع ہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر سہارا لیے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا،
رنگ ان کا سفید سرخی مائل ہوگا، بڑے بڑے بال ہوں گے، کالا رنگ ہوگا بالوں کا، پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوگا، جیسے کریم کلر یا گولڈن کا ہو۔ لگتا ایسا ہوگا کہ ایسی حشاش بشاش ہیں جیسے ابھی غسل خانے سے بندہ نہا دھو کر نکل رہا ہوتا ہے۔ ان کے بالوں سے ایسے موتی چمک رہے ہوں گے جیسے دیکھنے والا سمجھے گا کہ پانی ٹپک رہا ہے، جبکہ وہ پانی نہیں ہوگا۔ امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ ادب و احترام سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملاقات یا استقبال کرنے والے لوگ جو قریب جائیں گے 1200 ہوں گے، 800 مرد 400 عورتیں۔ امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ درخواست کریں گے کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ بعض نے صبح بعض نے عصر کی نماز لکھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو امیر ہوتا ہے وہ بھی سب کا امیر ہوتا ہے، لہذا آپ کے لیے اقامت کہی گئی، اذان کہی گئی تو نماز آپ ہی پڑھائیں۔ چنانچہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سال امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور ان کی ہم بتا چکے ہیں وفات بیت المقدس میں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا جنازہ پڑھائیں گے اور وہیں دفن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا دور اکیلا ہوگا، جو اس کے بعد یہ 2 کم 40 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی ماں سے ہی نظام ان کا قدرت کے عام ضابطے سے ہٹ کر آ رہا ہے، تو ان کا دنیا سے جانا، قرب قیامت میں دنیا میں اتر آنا، یہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہے۔ ان کے ماں کے ساتھ بھی معاملات عام روٹین سے ہٹ کر تھے، ان کی پیدائش بھی عام روٹین سے ہٹ کر ہے۔ تو یہ قدرت ہے، اللہ پاک جس طرح چاہے دکھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، جو 570 سال کا زمانہ درمیان میں گزرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل ہوئی، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، قرب قیامت میں اتارے جائیں گے۔ یہ عقیدہ قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس طرح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کئی صورتوں میں ذکر ہے، اور رفع عثمانی کے لحاظ سے بھی کہ اوپر چلے گئے، اس کا بھی ذکر ہے۔ 103 احادیث اس میں ایسی ہیں کہ ان میں ذرہ برابر بھی کوئی کلام نہیں ہے، جس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، مستدرک حاکم ہے وغیرہ، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ بیان ہوا۔ یہ یوں دنیا میں سے اٹھائے جائیں گے، واپس قرب قیامت میں آئیں گے، اور یہ کام ان کے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہیں حضرت مریم، پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کہیں، رضی اللہ عنہ کہیں، کہ پیدائش کی بات اور ان کی مریم کی امی کی جو نیت تھی، جو نظر تھی، وہ قرآن مجید نے 3 پارے میں بیان کی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ مریم کی امی نے
عمران کے زوجہ نے، عمران حضرت مریم کے والد ہیں۔ اب تھوڑی سی بات یہاں سمجھیے، امرأۃ عمران، عمران حضرت مریم کے والد ہیں علیہ السلام۔ جب یہ منت مانی جا رہی ہے اس وقت بیت المقدس کے امام حضرت عمران علیہ السلام تھے۔ انہوں نے یہ منت مانی کہ اے اللہ پاک، جو میں امید میں ہوں، جو پیدا ہوگا وہ وقف ہوگا اسلام کے لیے، اس وقت کے مذہب کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف ہوگا۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، آپ قبول فرمائیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہی ایک مسجد کی خدمت، واعظ و نصیحت کی خدمت، تبلیغ کی خدمت، عالم بننے کی خدمت کر سکتا ہے، بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعت انثى، بیٹی پیدا ہو گئی، عرض کرنے لگی میرے رب، میں نے تو وقف کے لیے نیت کی ہوئی تھی اور یہ بیٹی ہو گئی۔ الہامی طور پر اللہ نے فرمایا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، یہ بیٹی بھی بہت اونچی ہے، عام لڑکے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ منت مانی ہے عمران علیہ السلام کے بیگم نے، مریم کی امی نے، کہ جو پیدا ہوگا وہ وقف ہوگا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات اور سمجھنی ہے، یہ ابھی حمل میں ہی ہیں، مریم یہ پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، عمران کی وفات ہو جاتی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد بیت المقدس کے امام مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی پیغمبر ہے۔ قدر مشترک حضرت زکریا علیہ السلام کی بیگم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں یعنی عمران کی بیگم، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیگم، مریم کی ماں یعنی عمران کی بیگم، امرأۃ عمران، یہ امرأ کہ جو لفظ آیا ہے، عمران کی بیگم، زکریا علیہ السلام کی بیگم، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اب بچی پیدا ہو گئی، نیت کے مطابق اب انہوں نے وقف کرنا ہے، یہ لے جاتی ہیں بیت المقدس، مریم کی امی مریم کو بیت المقدس لے جاتی ہیں کہ میں نے وقف کی ہوئی ہے۔ وہاں پر اور بھی بہت اللہ والے، راہب، بزرگ، گوشہ نشین بیت المقدس میں تھے، جس میں زکریا علیہ السلام بھی امام ہے۔ وہ زکریا علیہ السلام نے سب کو فرمایا کہ میں مریم کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں۔ کیوں؟ اس وقت منصب نبوت پر میں فائز ہوں، بیت المقدس کا امام میں ہوں، مزید یہ کہ مریم کی خالہ میری بیگم ہے، اور وہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے خالہ، تو وہ بہتر اس کی پرورش کر سکتی ہے۔ لیکن دوسرے بزرگوں نے نہیں مانا کہ انہوں نے بیت المقدس کے لیے وقف کی تھی تو وہ تو اس میں کوئی بندہ بھی پرورش کر سکتا ہے، اس میں امام مسجد ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید نے تیسرے پارے میں یہ بات بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا جب، اور اس سورت کا نام ہی سورہ آل عمران ہے، تیسرے پارے کی۔ اس کا نام آل عمران اس لیے ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی پیدائش وغیرہ، ان کی امی، ان کا نظر وغیرہ، اور اس میں وہ جو وفد نجران آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے، اس کا بھی ذکر اس میں ہے، وہ بھی عیسائی تھے۔ تو پوری سورت اس نام سے ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔
سارے لوگ مریم کی کفالت کو حاصل کرنے کے لیے تمنا کرنے لگے، بات کرنے لگے، اختلاف ہو گیا کس کو دیا جائے۔ اس وقت کے لحاظ سے، ان کے مذہب کے لحاظ سے جو قرآن اندازی کی جاتی تھی، اس طرح قرآن کیا گیا۔ قرآن کا تو یہ ہے کہ ایک چیز ساروں میں جا سکتی ہے تو ساروں کا نام لکھ کے مکس کر دیں الگ الگ پرچی، اور ایک پرچی اٹھا لیں، جس کا نام نکلے گا وہ قرآن اس کے حق میں نکل آیا۔ لیکن اس وقت قرآن کیا تھا کہ جو لوگ مریم کی کفالت کے لیے دعویٰ کر رہے تھے، خواہش کا اظہار کر رہے تھے، وہ اللہ والے لوگ تھے، اور اس وقت کے لحاظ سے وہ توریت کتاب کو لکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ والے اپنی قلموں سے توریت کو لکھتے ہیں، وہ قلم لے کے آئیں، اور بہتے ہوئے پانی میں ہر توریت لکھنے والا اپنی قلم ڈالے گا، جدھر پانی جاتا ہے ادھر قلم گئی، تو اس کے حق میں قرآن نہیں نکلا۔ وہ تو روٹین کے مطابق قلم نے ادھر ہی جانا ہے نا جدھر پانی جاتا ہے۔ جس بزرگ کی قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف چل پڑی تو وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا۔ سب نے قلم ڈالی، قلم روٹین کے مطابق جدھر پانی بہہ کے جا رہا تھا ادھر چل پڑی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب قلم ڈالی تو وہ پانی جدھر جا رہا تھا اس کے مخالف قلم چلنے لگی، تو مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دی گئی۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سب اللہ والے مریم کی کفالت کے بارے میں خواہش کا اظہار کر رہے تھے، آپ اس وقت نہیں تھے۔ نوحیہ الیک، ہم آپ کو اے نبی وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، اس یلقون اقلامہم، اپنی اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا۔ آپس میں تنازع ہو گیا تھا، ہم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے تنازع کو ختم کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت ہو گئی، اب یہ وہاں ان کے پاس رہتی ہیں، الگ ان کو کمرہ دیا گیا، اور یہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ زکریا علیہ السلام چکر لگاتے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس پائے جاتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دروازے بند، جب آتے ہیں تو بے موسم پھل پاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، انا لک ھذا، کون آیا یہاں پر، کس نے پھل لائے، اور پھل بھی وہ جو بے موسم ہیں۔ اس دور میں بے موسم پھل مل جائیں تو کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے، یہاں تو ساری چیزیں ساری بے موسمی ہیں۔ اس وقت کے لحاظ سے تو فریج فریزر ایسی کوئی چیز نہیں تھی نا جی۔ حضرت مریم نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہاں پر ایک بجھی ہوئی خواہش، جو اندر دبی ہوئی خواہش تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، وہ بیدار ہو گئی کہ بے موسم پھل اللہ پاک جب دے سکتا ہے تو مجھ زکریا بوڑھے کو بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ موسم تو ختم ہو گیا، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فرمایا کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب بھی اللہ کا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں جاتے ہیں، عافیت خیریت پوچھتے ہیں، تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں مریم کہاں سے آئے یہ بے موسم پھل؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں
قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، موسموں میں بھی وہ دینا چاہے تو وہی دیتا ہے، وہ جائے چاہے تو موسموں میں بھی باغات کو اجاڑ دے، بغیر موسموں کے بھی پھل دینے والا وہی، موسموں میں بھی پھل دینے والا وہی ہے، یہی تو توحید ہے۔ ادھر وہاں بجھی ہوئی ایک تمنا جو ہر والد کی ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی بھی تھی۔ سوچنے پہ آئے کہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے والا جو پھل دے سکتا ہے، بوڑھے زکریا کو اولاد سے بھی نواز سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنی نیک بندی مریم کو بے موسم پھل تو دے سکتا ہے تو موسم تو نہیں ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، میری بیوی باز میرے سر و داڑھی کے بال اس کی سفیدی اتنی ہے کہ وہ سفیدی شعلے مار رہی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد کا موسم نہیں ہے، جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اپنے پیغمبر زکریا کو بے موسم اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، مجھے بیٹا دے لیکن نیک اور صالح دے، ذریۃً طیبہ۔ علماء نے لکھا ہے جب بھی اللہ سے اولاد مانگو تو اولاد اللہ سے نیک اور صالح مانگو، ذریۃً طیبہ وہ الگ بات ہو گئی۔ ادھر مریم کی پرورش ہوتی گئی اور جوان ہو گئی ہے، زکریا علیہ السلام کو بھی بیٹا مل گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کزن ہیں، یہ ہوتے ہیں مبارک کزن، خالہ زاد ہیں، اور اکٹھا اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، یہ مبارک کزن ہیں۔ اور جب کوئی بچے کہتے تھے بھی کھیلنے پہ انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام بھی بہت اونچے تھے، بہرحال جو ہمارا موضوع ہے ادھر آئیے۔ مریم بڑی ہو گئی، دل نے چاہا خلوت نشینی کروں، اور کیا پتا قدرت کو وہ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھو اللہ قادر مطلق ہے، ہم سبب کے محتاج ہیں، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ ہم سبب کے محتاج ہیں کہ پنکھا چل رہا ہے تو ہوا آ رہی ہے، لیکن وہ چاہے تو پنکھے نہ بھی چلے تو ہوا دے سکتا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں، سبب کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنا ہمارے لیے ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب چاہے کچھ کرنا اللہ تو ارادہ کرتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دنیا میں نشو و نما جو انسانی نشو و نما ہے عقلی طور پر اس کی چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر باتیں کی ہیں اور کرتے رہتے ہیں، بڑے آپس میں ان کے اختلاف ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے، لیکن مسلمانوں ایک یاد رکھنا بات، ان کے آپس میں ہزاروں اختلاف ہیں لیکن تمہارے خلاف وہ متحد ہیں، یہود و نصارہ تمہارے خلاف وہ متحد ہیں۔ یہودیوں نے بہت برا بھلا کہا مریم کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہودیوں کو تھوڑا پیچھے کی طرف جانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے، یہاں کم از کم ماں تو ہے۔ دیکھو عقلی طور پر چار شکلیں بن سکتی ہیں کہ بغیر ماں باپ کے اللہ پیدا کرے، تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسری شکل بغیر ماں کے پیدا کرے تو حوا آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری صورت کہ بغیر باپ کے پیدا کرے، وہ حضرت مریم کو پیدا کیا، ماں ہے اس کی، باپ کوئی نہیں ہے۔ حوا کا باپ ہے، ماں کوئی نہیں ہے۔ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي۔ اب چوتھی شکل یہ ہے کہ
مرد و زن کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے انسان۔ 4 ہی صورتیں تھیں، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور ایمان رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت کے اوپر ایمان ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ اور یہ بھی ایک امتحان تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی لوگوں کے لیے۔ تو وہ تنہائی پسند ہو گئی، ویسے بھی ماحول تھا عبادت کا، اللہ اللہ کرنے کا۔ فتمثل لها بشرا سویا، ایک انسانی شکل کا کوئی بندہ آتا ہے، اور یہ ڈر جاتی ہیں جو سورہ مریم میں پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بس اللہ کی طرف سے وہ جو بات تھی جو ہم نے سورہ نساء کی آیت میں پڑھی، وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کے امر کو مریم میں ڈال دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، بس وہ فوراً حمل میں ہو گئی، پریشان بھی ہو گئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، القاہا الی مریم وروح منہ، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا اپنا امر متوجہ کر دیا اور وہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے لیے، تخلیق کے لیے 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک نطفہ اور ایک اللہ کا امر۔ بھائی بہت سارے شادی شدہ جن کی اولاد ہی کوئی نہیں، ازدواجی زندگی میں ان کا ملاپ تو ہوتا رہتا ہے، اللہ کا امر ہوگا تو اولاد ہوگی نا جی۔ ایک اللہ کا امر ہوتا ہے تخلیق میں، اور ایک نطفہ۔ بعض دفعہ اختلاط ہوتا رہتا ہے، اللہ کا امر نہیں ہے اولاد نہیں ہوتی۔ یہاں پر صرف اللہ کا امر متوجہ ہوا، نطفے کی بات نہیں تھی۔ تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا امر متوجہ ہوا کہ لڑکا بن جائے تو بن گیا، وہ اس سبب کا محتاج ہی نہیں تھا۔ وروح من، اپنے خاص امر اور پاکیزہ شکل ان کو دی گئی ہے۔ القاہا الی مریم میں تو اللہ کا امر متوجہ ہوا، نطفے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا امر آیا، اللہ نے چاہا وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ روح منہ، توجہ کے ساتھ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح منہ کا لقب دیا ہے۔ کیوں؟ ایک خاص معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے امر سے مردوں کو وہ زندہ کر دیتے تھے، روح ڈال دیتے تھے ان میں، اللہ کے امر۔ یاد رکھنا یہ بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن مجید نے جہاں بھی بیان کی، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، مادرزاد نبینوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں بینا ہو جاتے ہیں، ابرص کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے ہیں شفا پا جاتا ہے، مردے کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے عقیدے کی پاسداری اور چوکیداری ساتھ ہی کی ہے کہ کوئی محبت میں حد سے تجاوز نہ کر جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو کن فیکون کے اختیار دیے گئے، اللہ کی ربوبیت کے اختیار بھی ان کے پاس آ گئے۔ آگے اس عقیدے کی اصلاح ساتھ رکھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے امر سے ہو رہا تھا۔ اور اللہ پیغمبروں کے ہاتھوں سے خرق عادت چیز کو ظاہر کراتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں سے کرامات ظاہر کراتا ہے جو مشکل نظر آتی ہیں عام بندے کے لحاظ سے، تو وہ بھی اللہ کا امر ہوتا ہے، ولی کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور سورج کا ٹکڑے ہو جانا، چاند کا ٹکڑے ہو جانا، سورج کا رک جانا، اور انگلی سے چشمے جاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ، تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزے یہ سب باذن اللہ ہے، باذن اللہ۔ یہ بات ہو گئی ہے۔ روح منہ کا لقب جو قرآن نے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، وہ اس معجزے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دیا۔ یہاں پر اب بچہ پیدا ہو گیا، مریم بڑی پریشان ہو گئی، اور ظاہر ہے
نیک خاتون کے بارے میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. ہائے میرا کیسے بچہ ہوگا اس سے پہلے کہ میں مر جاتی، قوم کے سامنے کیسے جاؤں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا. یہ کیسے ہو گیا؟ تو شادی بھی نہیں کی ہے، تیری ماں نیک تھی، تیرا باپ نیک تھا، ایسا کیسا ہوگا؟ بچہ پیدا ہو گیا. کھجور جو ہے وہ قریب درخت تھا، پانی تھا. فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَن نُّكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. آئی کھجوروں کے تنے کے پاس مریم، بچہ پیدا ہو گیا. ہم نے چشمہ جاری کیا، پانی پی لو. کھجور کے درخت کو حکم دیا کھجوریں گراؤ. بچہ ہو گیا پیدا. اب ادھر آ گئی قوم کے سامنے، قوم نے تو بات وہی کرنی تھی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. مریم کو حکم ہوا بولنا نہیں. بچے کو اشارہ کیا بولو نا. کہاں بولے؟ ابھی تو چند گھنٹے کا بچہ ہے. بچہ بول پڑا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. وہ بلوانے پہ آئے، چند گھنٹوں کے مہمان سے بلوا لیتا ہے. جب وہ نہ گویائی عطا کرے تو پوری پوری زندگی بات گنگے نہیں بول سکتے. اللہ کا پیغمبر جو بننے والا ہے عیسیٰ ابن مریم کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول بننے والا ہوں. مجھے کتاب بھی دی جائے گی، مجھے بابرکت بنایا جائے گا، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار خدمت گار بن کر رہوں گا. میں سخت مزاج جبار اور شقی بن کر نہیں رہوں گا، رحم اور مہربان بن کر رہوں گا. یہ انہوں نے تعارف کرایا. بہرحال جو ماننے والے تھے وہ تو مانے، لیکن یہودیوں کی ایک جماعت مخالف رہی ہے، اور مخالف بھی حد سے زیادہ رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری تھے جو ماننے والے تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے مدد بھی کی. یہودیوں نے بری باتیں کہیں، اور یہودیوں نے بہت سارے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا. بس یہ ان کی عادت ہے، تمہیں کیا معاف کریں گے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. ایک دن میں کئی پیغمبروں کو قتل کیا، اور میں انبیاء کو قتل کیا بلا وجہ. کیوں؟ ہماری مرضی کے خلاف تقریر کیوں کی ہے، ایسا بیان کیوں کیا ہے. یہ ماحول پاکستان میں بھی ہے. اس مولوی کو کمیٹی والے فارغ کر دیتے ہیں جو کمیٹی والوں کی مرضی کے خلاف بولتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ پاک ایسی ایمان والی ہر مسجد کو کمیٹی عطا کرے جو کہے مولوی صاحب مسئلہ حق بیان کرنا ہے، بے شک میرے خلاف کیوں نہ ہو. یہ بات ہوتی ہے ایمان کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. حق بات کرو، حق گواہی دو، بھلے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنی پارٹی کے خلاف ہو، حق بات ہو. یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سنتے ہیں. میری بات کو دل کے اندر بٹھاؤ. جدھر آپ کے پاس مسجدوں کی ذمہ داریاں ہیں، اچھی بات ہے، آپ خوش نصیب ہیں. مسجد کی صفائی ستھرائی پنکھے وغیرہ خیال کرتے ہیں نا، وہ کوئی مسجد پریشان نہیں کرتے، اپنی مہربانی کرتے ہو. صف کے لیے چندہ تو صف آپ کے لیے ہے نا، پنکھا چل رہا ہے اس کے لیے چندہ تو پنکھا آپ کی خدمت کر رہا ہے نا. پانی کے لیے چندہ تو کیا خدمت آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی اپنی خدمت ہے نا کہ وضو کرتے ہو. واٹر کولر کے لیے چندہ دے رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے، کیا احسان ہے،
وہ آپ کے لیے ٹھنڈا پانی جب باہر نکلو گے تو مہیا کرے گا نا. جب مسجد کی امام کی تنخواہ کی بات آتی ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. قالین کی بات آئی مقتدی کو سمجھ آ گئی. مسجد کی ٹالوں کی بات آئی مقتدی کو سمجھ آ گئی. ٹوٹیوں کی بات آئی سمجھ آ گئی. پانی اور بورنگ کی بات آئی سمجھ آ گئی. اے سی اور واٹر کولر ایئر کولر کی بات پنکھوں کی بات آئی سمجھ آ گئی. کیوں؟ یہ اپنی سہولت اپنی ضرورت کے لیے ہے اور ساتھ ثواب بھی ملے گا. بے شک اچھی بات ہے. لیکن اگر مسجد کے مؤذن اور خادم اور امام اور خطیب کی تنخواہ کی بات آ جائے تو کیا ضرورت ہے؟ اتنی کیا تنخواہیں، اتنا کیا؟ جناب ان کے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، تیور بدل. ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، جاننے والے ہیں تھوڑے بات، تھک گئے ہوں گے آپ، تھوڑا سا لطیفہ، سچا لطیفہ اچھی بات ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں نا یہاں جو ہے بڑا صاف ستھرا نیند پوری کر کے آئے تاکہ صحیح سبق یاد کر کے جائے. تو مولوی صاحب جی السلام علیکم، فون آ رہا ہے مجھے، ہم 3 بندے آج آپ کے پاس جمعہ پڑھیں گے. میں کہا سبحان اللہ، اچھی بات ہے. میرا پریشر برداشت کر لو گے؟ مطلب یہ تو ہر بندے کا اپنا ہے نا جی، تو یہ تو مضبوط ہو چکے ہیں، پریشر برداشت کر سکتے ہیں. میں ان کا بھی برداشت کرتا ہوں، جیسے ابھی کیا نہیں ہے کہ سورے چندے لوگ خوشی سے دیتے ہیں مولوی کی تنخواہ کے لیے، جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا. عجیب آدمی ہو آپ. آپ کو تو یہ ہونا چاہیے جب 8-10 سوٹ لیتے ہو اپنے بچوں کے تو ساتھ ایک مولوی کا بھی لے لیا کرو. کیا فرق پڑتا ہے؟ 15,000 بل بنا ہے تو 20 بن جائے گا. لیکن اتنا جرأت اور ہمت اور جذبہ تو ہو نا، اپنے امام کی قدر و منزلت تو قلب میں ہو، دل میں ہو نا، تب یہ ایسا ہوگا. او یار یہ تو چھوڑو، کوئی بات نہیں، نہ لے کے دو. مولوی اچھا سوٹ پہنا ہوا ہو تو اس پر ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ایک بندہ یہاں کا نمازی مجھ سے ناراض ہوا، لوگوں کو آگے پیچھے کہتا رہا کہ مولوی صاحب کی پگڑی بڑی مہنگی ہوتی ہے. یار میرے رب، یار 1000 روپے کی پگڑی بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتی، اور اگر وہ افغانستان والی 10,000 والی پگڑی میں پہنتا تو پھر تو تجھے ٹائیفائیڈ ہو جاتا. او ساتھیوں کا فون آیا، 3 بندے ہم آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کا 100 بسم اللہ. کہتا ہے جمعے کے بعد کھانا بھی آپ نے کھلانا ہوگا. میں نے کہا شاباش، اچھی شرط لگائی. ہزاروں مقتدی میرے جمعہ سن کر چلے جاتے ہیں، تقریر میں واہ واہ بھی کہہ دیتے ہیں. آج تک مجھے مقتدیوں نے تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، تم عجیب مقتدی بن کر آ رہے ہو کہ جمعہ بھی پڑھو گے اور اس کے بعد مجھے آپ کو کھانا بھی کھلانا ہوگا. میں نے کہا دوست وعدہ نہیں ہے، کھانے کے لیے آتے ہو تو بے شک نہ آؤ. ہمیں ابھی تک آج تک کسی نے نہیں کھلایا. جمعے کے بعد پوچھا بھی نہیں ہے کسی نے کہ مولوی صاحب تھک جاتے ہو، کوئی کھانا بھی آپ کو پسند ہے یا آپ کا گلا بڑا پیارا چلتا ہے، کوئی چیز کھاتے بھی ہو تو کبھی ہم بھی لا دیتے ہیں. ہاں لوگ یوں پوچھتے ہیں کہ آپ گلا آپ کا اچھا ہے، ہمیں بھی وہ چیز بتا دیں کہ ہم بھی وہ کھایا کریں تو گلا ٹھیک ہو. میں کہا اتنا جلدی یہ حکیم آسان نہیں ہے، فیس کے بغیر نہیں بتاؤں گا نسخہ گلا کیسے چلتا ہے. وہ پھر جمعہ پڑھنے نہیں آئے کیونکہ کھانا میں نے نہیں کھلایا. تو بات یہ ہے دوستو، مسجد مدرسہ کی رونق کا نظام یہ مولوی اچھے ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، خطیب اچھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، مفتی اچھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، مؤذن اچھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تعمیر اسی کے ساتھ ہوتی ہے. لوگوں نے مسجد خوبصورت بنا کر اس کو شادی ہال بنا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مسجد میں نکاح مسنون ہے. شادی ہال اور ڈرامہ بازی اور یہ رش اور یوں آنا لفافے دینا فلان کرنا، اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کوئی ضروری ہے کہ آپ شان و شوکت کے ساتھ شادی ہالوں میں غریب بچیوں کی رخصتی کریں؟ کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے تو پھر مسجدوں کو اس کام کے لیے رکھتے ہیں. مسجد ذکر و اذکار تسبیحات تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، عبادات کے لیے ہوتی ہیں. نکاح مسنون ہے مسجد میں اور اس میں برکت ہوتی ہے. تو بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں مخالف ہو گئے، باتیں کرنے لگ گئے طرح طرح کی فضول. اور یقتلون الانبیاء بغیر حق. اپنے موضوع کی طرف آؤ. یہودی بے ادب نسل ہے. یہود تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے. چلو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی غلطی ہو گئی، بعد میں معافی بھی ہو گئی تھی، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہودی ایک گالی بن گیا ہے. انبیاء یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر وجہ کے انبیاء کو قتل کر.
ان کو بھی اسی طرح پروگرام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ یاد رکھو دوستو، قرب قیامت میں 10 بڑی علامات ظاہر ہوں گی۔ امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر اس کے بعد دجال کا ظاہر ہونا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، پھر اس کے بعد دابت الارض کا ظاہر ہونا، پھر دھواں کا نکلنا، 3 جگہوں میں زمین کا دھنسا جانا، آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کو ہگاتی جائے گی، اور آخری بڑی علامت ہے مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا۔ انشاءاللہ تعالی یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، یہاں سے ہم اگلے جمعے پر بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔